अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं nazsahito और आप देख रहे हैं नैरेटिव विद नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी और सिविलियन मिलिट्री रिलेशनशिप एक ऐसा मौजू रहा है जिसके मुतालिक अपडेट वर्जन्स आते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं। ताल्लुकात की रिलेशनशिप की नोयत अपडेट होती है, मामलात कहाँ पहुँचे हैं ये रिलेशनशिप होती है, और ये मामलात कई बैकग्राउंड्स भी रखते हैं, बैकग्राउंड कॉन्टेक्ट्स और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से भी निकलते हैं। लेकिन आज एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये हुई है कि पाक फ़ौज के तर्जुमान डायरेक्टर जनरल ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से थी, और सिक्योरिटी पैराडाइम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और क्या हो रहा है। और वो बड़े पैमाने पे तो ये खातरी थी कि पाकिस्तान की अफवाज जो है, पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल सिक्योरिटी है उसको संभालने के बिल्कुल ही अहल है और वो काम बखूबी अदा कर रही हैं। लेकिन कंसर्न ज़ाहिर किया गया कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नज़र आ रहा है फिफ्थ जनरेशन वार से। फिफ्थ जनरेशन वार में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के यूज़ का जिक्र किया गया कि उसको किस तरीके से प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसइंफो लैब और बहुत सारे कनेक्शंस की बात हुई, वो भी अहम सेगमेंट था। लेकिन एक सेगमेंट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से भी था। कुछ सवालात थे जो मीडिया के रिपोर्टर्स ने किए, और जो DGISPR हैं वो लग ऐसे रहा था कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो उसमें कोई तफसील से बात करें। लेकिन कुछ सवालात के उन्होंने जवाब दिए, और वो डायरेक्ट पैगामात के तौर पर भी लिए जा सकते हैं कि PDM को क्या मैसेज गया, सरकार को क्या मैसेज गया, और जो मिलिट्री इंटरवेंशंस और इन्वॉल्वमेंट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है उस हवाले से क्या पैगामात गए, वो बड़े क्लियर थे। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले गुजारिश होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं DGISPR की मीडिया टॉक के हवाले से। वो मीडिया टॉक उसमें ज़ाहिर है जो कंसर्न है सिक्योरिटी के, वो बड़े अहम कंसर्न्स हैं। उस पर ये बात भी हुई कि अच्छा, फाटा के इलाके में, ट्राइबल इलाकों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स अभी तक मौजूद हैं जो उनका रिसर्च हो रहा है। ये काफ़ी तशवीशनाक बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं है तो हम उसको डिबेट ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेडिशनल वार है, 3 जनरेशन्स की जो वार है, वो तक तो हम पाक फ़ौज ठीक से उनको फेस कर रही है। लेकिन अब हम क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वार में है तो उसमें अवामी किस्म की सपोर्ट चाहिए, जिसमें प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफो लैब्स कर रही हैं, ये बात भी हुई। लेकिन जो पॉलिटिक्स के हवाले से सवाल थे वो बिल्कुल तो डायरेक्ट सवाल थे, और उनके जवाबात भी ज़ाहिर है वो डायरेक्ट थे। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये था कि अपोजिशन पर सरकार इल्ज़ाम लगा रही है कि ये फ़ौज को कह रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दे, उस सिलसिले में क्या राब्ते हैं। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली तो हम ऐसी चीज़ों पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कोई इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ज़ाहिर है ये बड़ी बात है कि किसी ने रब्ता करने की अगर कोशिश की। इमरान खान साहब की हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही थी अपोजिशन पर, और DGISPR ने ये खड़े होकर कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहरहाल उन्होंने ये बात कही कि बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात नहीं हुई है। सरफेस पे जो कुछ हो रहा है, गालिबन उसका कहने का मतलब ये था कि सरफेस पे जो कुछ हो रहा है वो आपके इल्म में है, बैकग्राउंड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है। फिर मौलाना फजलरहमान साहब एक लंबे अरसे से ये गुफ्तगू बारहा करते रहे हैं कि अगर उनके मुतालबात के सिलसिले में और ठीक जवाब ना आया, और जो इदारों का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो वहाँ तक मौजूद नहीं रहते, तो फिर ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च का जो रुख है वो इस्लामाबाद के बजाय पिंडी की तरफ किया जाए। तो जवाब जो आया, DGISPR ने जो जवाब दिया वो इम्पोर्टेंट जवाब है, और उससे एक हवाले से PDM को वाज़ह जवाब दिया गया कि ये जो बनता नहीं, उन्होंने कहा कि उनका पिंडी आना बनता नहीं। इसका मतलब है कि उसका ऐसा कोई जवाज़ नहीं है जिस वजह से मौलाना साहब ये तकलीफ़ करें कि वो पिंडी की तरफ आए। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कर वो यहाँ आएंगे
تو پھر ہم ان کی خاطر تبادلہ کریں گے، ان کی چائے پلائیں گے. اب یہ جو جملے ہیں ٹریڈیشنلی تو ہم کہتے ہیں، بالکل ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے دو انداز ہیں. ایک تو جس طریقے سے جس فورم سے بات کی رہی تھی کہ چائے پلائیں گے، لیکن دوسری بات بھی یہ ہے کہ جب چائے پہ بلایا جاتا ہے تو اس پہ ہمیں پتہ ہے کہ چائے پہ گفتگو ہوتی ہے، اور کپ آف ٹی، بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ اس کو کیا کہا جائے؟ اب اس پہ سب سے بڑا جو سوال ہو گیا ہے کہ یہ کیا وہ اس سوال کے سلسلے میں وضاحت تھی جیسے سادہ بسادہ ہے، یا اس کو کوئی جو کہتے ہیں نا کوٹیڈ ورڈز میں کوئی انویٹیشن تھی؟ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیسے اسے لیا جاتا ہے، لیکن جواب تو بالکل ہی کلیئر آ گیا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ملٹری کا جو رول رہا 2018 کی الیکشن کے سلسلے میں، وہ رول جو تھا اس پہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. تو اس پہ ایک وضاحت بھی ہوتی رہی کہ ملٹری کو تو بلایا گیا تھا، ہم خوشی سے نہیں جاتے ہیں، جو ہمیں رول ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن کے سلسلے میں بہت سارے معاملات بگڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر پہلے جوڈیشری کے لوگ بلائے جاتے تھے، جوڈیشری، پھر جو ایک الیکشن ہوا اس کو آر او الیکشن کہا گیا، اور وہ افتخار چودھری کے زمانے میں ہوا، اور اس وجہ سے جوڈیشری اب ریلکٹنٹ ہوتی ہے الیکشن کی ڈیوٹیز دینے کے حوالے سے. اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ایک بڑی ساری کمپین چلی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ بات ہوتی رہی جب وہ اپوزیشن میں تھے، اب یہ اس دور میں بھی ہوتی رہتی ہے کہ کیسے آر ٹی ایس سسٹم کیسے فیل ہو گیا، کیا ہوا. اب ظاہر ہے اس سوال کے پیچھے تو یہ سارا پس منظر تھا جو کیا گیا، بیان کیا گیا، تو اس کا تو جواب یہ دیا گیا کہ ہمیں تو یہ رول دیا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر اگلے الیکشنز میں یہ مسائل ہوں گے جو الیکشن کمیشن پہلے ہی 19 تاریخ کو پی ڈی ایم ان کے سامنے احتجاج کر رہا ہے. لیکن یہ سوالات بھی ہوں گے کہ اگر یہاں سے سندھ سے اور کئی لوگ جگہوں سے یہ مطالبات ہو رہے ہیں، ارباب رحیم، غلام رحیم اور دوسرے، کہ الیکشن کے سلسلے میں فوج کو متعین کیا جائے مختلف الیکشنز پولنگ اسٹیشنز کے سلسلے میں، جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پہ جہاں کو کلیش ہو سکتا ہے. دوسری جگہوں پہ بھی سندھ کے علاوہ بھی جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ مطالبے ہو رہے ہیں. تو اب یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جائے گا کہ اگر اس قسم کے سوالات ظاہر ہے ملٹری کے پاس پہنچے بھی ہیں، اس لیے ان کے ترجمان کا بالکل ہی ویل پریپیئرڈ جواب تھا جو انہوں نے دیا کہ یہ جواب ہمیں رول ملتا ہے، ہم وہ رول ادا کرتے ہیں، ملٹری کا اس سلسلے میں نہیں کیا جائے. اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو پاکستان کے ادارے موجود ہیں، یعنی الیکشن کمیشن موجود ہے، آپ وہاں جائیں. اب وہ الیکشن کمیشن میں جو صورتحال ہے، فارن فنڈنگ کا کیس ہے، جو کمپلین ہوتی ہے اپوزیشن کو، وہ کئی برسوں سے پڑا ہوا ہے، نپٹ نہیں رہا ہے. باقی لوگوں کو ان کے کیس چلا کے اہل نااہل کرنے کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو ہوئی. اور اس سے بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہوا جو بالکل ہی تھا کہ یہ جو ملٹری کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے پولیٹکس میں، جلسوں میں بھی، تو اس کا کیا اثرات ہو رہے ہیں ملٹری کے مورال پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں، اس قسم کے اثرات کو نہیں لیتے ہیں، لیکن اس میں تشویش تو موجود رہتی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے وہ کافی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سطح پہ بھی جو گفتگو ہو رہی ہے، جو شروع سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ملٹری اس ساری صورتحال سے لا تعلق رہے. ظاہر ہے وہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں، اور وہ ان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے پروفیشنل معاملات میں بھی اثرات ہوتے ہیں. اس لیے یہ آج بھی بات کہی گئی ہے. تو اس سے بہت بڑے سیریس معاملات جو ہیں، میسیجز تو گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہے، یہ جو آج کی گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو ایسی ہے کہ اس پہ عمران خان بھی غور کریں گے. عمران خان کو بھلے یہ جملہ سننے میں اچھا لگا ہوگا کہ ملٹری فوج جو ہے حکومت کا حصہ ہے اور اس کے انڈر کام کرتی رہتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب غیر معمولی حالات ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے معاملات دوسرے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بیانات آتے رہے ہیں، 77 میں بھی آئے، 99 میں بھی آئے، لیکن صورتحال بدلتی رہتی ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک میسیج تو چلا گیا ہے. اور وہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے بلاول بھٹو کہ اس گفتگو کے بعد پہلی مرتبہ اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم سے کوئی رابطے نہ کرے، فون نہ کرے. میاں نواز شریف نے جو رابطوں پہ پابندی لگائی تھی اس کے بعد یہ پہلی گفتگو ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا انداز گفتگو جو تھا وہ اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی ہے. گو کہ اس درمیان یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے سیگمنٹس موجود ہوتے ہیں جو
ملٹری سرکلز کو کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، بالکل اوپن ورڈس میں اگر کہا جائے نا، عمران خان تو برملا یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور وہ جب دھرنا دیا تھا تو وہ چلے بھی گئے تھے گفتگو کرنے کے لیے، اور عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اب وہ کتنی ٹھیک ہے نہیں ہے وہ ہوتی رہتی ہے، مختلف ملٹری کے آفیسرس کو ان زمانے میں ان کے اوپر بات ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بنوائی تھی۔ ادھر بھی جو مسلم لیگ نواز ہے اس میں چودھری ایک زمانے میں چودھری نثار علی خان ہوتے تھے وہ، اور پھر یہ پچھلے دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، محمد علی درانی صاحب جیل میں شہباز شریف کو ملنے گئے، چودھری نثار علی اور شہباز شریف اس کیمپ میں سمجھے جاتے تھے جو جی ایچ کیو میں جاتے تھے، اور وہ مختلف ملٹری آفیسر سے ملتے تھے، اس لیے میسیج آتا تھا کہ وہ ان کا کوئی کنیکشن ہو رہی ہے۔ اور اس محمد علی درانی صاحب جب انہوں نے یہ کمپین کی ہے تو اس کا کیا مطلب اسٹیٹس رہ جائے گا، کیونکہ ان کے متعلق یہ صورتحال تھی، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ غالباً وہ میسیج لے کے آ رہے ہیں کسی پاورفل کوارٹر سے، ظاہر ہے وہ اشارہ پاکستان آرمی کی طرف ہوتا تھا، اور ان کے کہتے تھے کہ یہ خاموشی میں تھے اور یہ ایسے حرکت میں نہیں آتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات جو ہے آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے بہت سارے معاملات سے دھند ہٹا دی ہے۔ عمران خان کو بھی ایک کلیئر پیغام گیا ہے، پی ڈی ایم کو بھی ایک کلیئر پیغام گیا ہے۔ اب پاکستان کی پولیٹکس کو غالباً ایک مرتبہ اس پہ سوچنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو، اس کے بعد کچھ آگے بڑھیں گے۔ آج کی گفتگو سے یہاں اجازت، اللہ حافظ۔